میں دوسری بات جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے پہ کہ ہمیں پہلی مرتبہ لاہور میں سردیوں میں سورج دیکھنے کو ملا ہے، اور اس سورج دیکھنے کے پیچھے ایک چیف منسٹر کا ویژن تھا اور ایگزیکیوشن تھی جو سینئر منسٹر نے اس کو لیڈ کیا، اور باقی تمام محکموں نے اس کے اوپر اپنا کردار ادا کیا۔ اس دفعہ اسپارکو نے رپورٹ کیا کہ سٹبل برننگ منجی کی باقیات جو ہیں وہ 70% کم جلی ہیں۔ تو کیا یہ ایک اوور نائٹ ایسا ہوا ہے؟ نہیں، اس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی دن رات کی محنت شامل ہے۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے فارمرز تک رابطہ کیا، ان کو ایجوکیٹ کیا کہ اگر اپنا آپ آرگینک میٹر اور ٹاپ سوئل کو جلا دیں گے، وہ نیوٹرینٹ ضائع کر دیں گے، تو اگر آپ اس کا نقصان ہوگا، اور اگر آپ اس کو پلاؤ کر دیں گے تو شاید 2-3 سال بعد کھاد کی بھی کم استعمال آپ کو کرنا پڑے۔ ایک بہت بڑا گیپ تھا، جب ہم آئے تو سپر سیڈر پنجاب کے اندر 300 تھے، بیلر جو تھے وہ چند تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کے اندر 5300 سپر سیڈر ہے، اور اگلی منجی کی فصل کے ہارویسٹ سے پہلے ہمارے پاس پنجاب میں 10,300 سپر سیڈر ہوں گے۔ جب ہم نے سپر سیڈر لانچ کیے تو لوگوں کو سمجھ نہیں تھی کہ یہ مشین کیا ہے۔ آج گندم کی کاشت کے اندر کیفیت یہ تھی کہ ہر ذمہ دار کی خواہش تھی کہ ہماری گندم کی بیوائی سپر سیڈر سے ہو، اور انہوں نے اپنا سپر سیڈر 7,000 6,500 پر ایکڑ کے حساب سے لوگوں کو رینٹ کر اپنی اوروں کی بھی گندم لگوائی۔ میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ اس موقع کے اوپر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے زونز بنائے، امپلیمنٹیشن کی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر، اور اتنا بڑا ابھی بھی گیپ ایک موجود ہے جس کو انشاءاللہ تعالی ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم برج کریں گے۔ لیکن فارمرز کا شکریہ، کاشتکاروں کا شکریہ جنہوں نے اپنی حکومت وقت کی بات مانی اور بات مان کر سٹبل برننگ کم کی، اور آج آپ کو یہ سورج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کاشتکاروں کا شکریہ کہ انہوں نے اپنی حکومت اور اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب کی پالیسیز کو لبیک کہتے ہوئے، تمام وہ لوگ جو یہاں دعویٰ کرتے تھے کہ اب پنجاب میں گندم کا 1 ایکڑ نہیں لگے گا، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پنجاب کے کاشتکار نے گندم کا 1 ایکڑ دور کی بات 1,67,00,000 ایکڑ لگا کر اپنے ٹارگٹ سے زیادہ اچیو کر لیا ہے۔ میں ایگریکلچر کا ایک بہت فلیگ شپ انیشیٹو ہے کسان کارڈ۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی ہال میں پریس کانفرنسز کی جب کسان کارڈ لانچ ہوا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 فصلیں گزر چکی ہیں کسان کارڈ میں، اب گندم کی دوبارہ شروع ہے۔ ابھی تک 250 ارب روپیہ 10 لاکھ کاشتکاروں کو ہم دے چکے ہیں، 250 ارب روپیہ۔ اگر یہ بات ہو کہ اس 250 ارب کا حکومت کو واپس پیسہ کتنا ملا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 98% ریکوری ہے۔ آج یہ وجہ ہے کہ مائکرو فائنانس کے اندر پنجاب لیڈ کر رہا ہے پورے پاکستان میں، اور اس کی مثال آپ کو کہیں پہلے نہیں ملتی ہوگی۔ اور کسان کارڈ کے ذریعے اگر بات کی جائے تو فارمرز نے اپنا 15 ارب روپے کا سیڈ اور پیسٹیسائیڈ خریدا، 110 ارب روپے کا فرٹیلائزر خریدا، تقریباً 56% لوگ ایسے آئے، وہ فارمر جو چھوٹا فارمر ہے جنہوں نے زندگی میں نہ بینک اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا، نہ بینکنگ کی ہوئی تھی، نہ ATM کارڈ تھا، بینکنگ ایکسپیرینس ان کا 0 تھا۔ 56% ایسے فارمرز آئے ہمارے پاس جنہوں نے کسان کارڈ لیا، کسان کارڈ استعمال کیا، اور نہ صرف استعمال کیا بلکہ اس کی ریکوری بھی پوری کی۔ میکنائزیشن ایگریکلچر کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا مین انگریڈینٹ ہے۔ ایک کمپیریزن پچھلے 20 سالوں کے اندر، میں کوئی 5-7 سال کی بات نہیں کر رہا، میں 20 سال کی بات کر رہا ہوں۔ پچھلے 20 سالوں کے اندر زرعی مشینری پر صرف اور صرف 3 ارب روپیہ خرچا گیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کے اندر 2 سالوں میں 66 بلین 66 ارب روپیہ صرف زرعی مشینری پر خرچ کیا گیا، جس کے اندر میں نے سپر سیڈر کا آپ کو ذکر کیا، 30,000 ٹریکٹر، جس کے اندر سے 14,000 ٹریکٹر ابھی تک ہم ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں 1 ملین روپیز کی سبسڈی کے اوپر، اور ابھی 6,000 ٹریکٹر ہم نے اسی فائنینشل ایئر کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں۔ اور اس فائنینشل ایئر کے بعد پنجاب کے کاشتکار کو، وہ کاشتکار جس نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میرا اپنا ٹریکٹر ہوگا، 30,000 کاشتکاروں کو ٹریکٹر ملا۔ شفافیت کی اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس 30,000 میں سے کوئی ایک ایسا فرد واحد نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ مجھے کسی نے سفارش کر ٹریکٹر دیا۔ وزیر زراعت پنجاب اگر
چاہے میں کاشتکار ہوں، وزیر زراعت پنجاب اگر چاہے کہ میں ٹریکٹر لوں تو میں ٹریکٹر نہیں لے سکتا. مجھے اس شفافیت سے گزرنا پڑے گا جس سے پنجاب کے لاکھوں کاشتکار گزر کر 30,000 کاشتکاروں کو ٹریکٹر ملا. ہائی ٹیک میکنائزیشن جس کے اندر آپ کے پاس ویٹ کا ہارویسٹر آتا ہے، رائس کا ہارویسٹر آتا ہے، کارن ڈرائر آتا ہے، پیوٹ سسٹم آتا ہے، جس کے اندر بوم سپریئرز آتے ہیں، جس کے اندر ایسی بہت ساری مشینری آتی ہے جو ایک ذمہ داروں کا اور سروس پرووائڈرز کا خواب تھا. آج آپ کے پاس پرانی مشینری ہونے کی وجہ سے اربوں روپے کا گرین لاس آپ ہر سال ہر فصل میں آپ اس کو کرتے ہیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ جدید ترین مشینری. 30 ارب روپے کا انٹرسٹ فری لون چیف منسٹر پنجاب نے لانچ کیا، اور اس کے اوپر تقریباً 12 سے 15 ہزار درخواست آئی، اور 4,000 خوش قسمت ایپلیکنٹس جو تھے ان کا کیس پروسیس ہو چکا ہے. ابھی تک 30 فارمرز کو انٹرسٹ فری لون مل چکا ہے فار مشینری. اگر میں بات کروں اس مشینری ہائی ٹیک کے اندر کون سی کتنی مشین ہے، تو ہارویسٹرز 1300 فارمرز نے اور سروس پرووائڈرز نے 1300 ہارویسٹرز کے لیے آپٹ کیا ہے. تقریباً 6 سے 700 ہائی پاور ٹریکٹر کے لیے آپٹ کیا ہے. اگر میں بات کروں بیلرز کی، جو ابھی پنجاب میں صرف 92 بیلر ہیں، ہمارے آنے سے پہلے صرف چند تھے اور 92 ہوئے اور سموگ میں کمی آئے، تو 100 بیلر کے لیے آپٹ کیا ہے. اب ذرا آپ سوچیں کہ پنجاب کی زراعت کے اندر 1300 جدید ہارویسٹر آ جائے، پنجاب کی زراعت کے اندر آپ کے پاس 90 اور بیلر آ جائے، تو آپ کی سموگ کی کنڈیشن جو ہے وہ کہاں جاتی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میڈیم مشینری، ایسی تمام مشینری جو 20 سے 25 لاکھ 30 لاکھ روپے کی ہے، 95% فارمر جو ہے وہ چھوٹا فارمر ہے. اب اس کو کیا چاہیے؟ اس کو وہ مشینری چاہیے جو اس کے چارہ کاٹنے والی ہے، جو اس کا سائلج بنانے والی ہے، سائلج کو ریپ کرنے والی ہے، جو چھوٹے بیلر والی مشینری ہے. ہم نے ایک پروگرام نکالا ہے جس کے اندر ہم 60-40 پہ سبسڈی دیں گے، اور اس سال 2,500 فارمرز کو ہم میڈیم مشینری جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دینے جا رہے ہیں. انٹرنشپ پروگرام جس کا کل باقاعدہ لانچ جو ہے وہ سینئر منسٹر پنجاب نے ملتان جا کر باقاعدہ طور پر کیا. پچھلے سال 1,000 انٹرنیز، اس سال 2,000 انٹرنیز. اور خوشی کی یہ بات ہے کہ جب میں ویٹ سوئنگ کے اوپر پنجاب کا دورہ کر رہا تھا تو 4-5 ایسی ڈویژنز میں مجھے ایسے 4-5 مختلف جگہوں پہ بچے اور بچیاں ملی جنہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم آپ کے پچھلے 1 سال کے اندر انٹرنشپ کر آئے ہیں، اور اس انٹرنشپ کی وجہ سے آج ہمیں پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھا لیا ہے، آج ہم اس جگہ پہ کام کر رہے ہیں. تو 2,000 بچے بچیاں الحمدللہ پنجاب کے اندر فیلڈ ونگ کے اندر کام کر رہے ہیں، چاہے گندم کی بیوائی ہو، چاہے اسموگ میٹیگیشن ہو، چاہے فلڈ ڈیوٹی ہو، چاہے فارمر کو ایجوکیٹ کرنا ہو. جہاں پہ ایکسٹینشن ونگ کام کر رہی ہے وہاں پہ انٹرنیز کام کر رہے ہیں. ایگری مال ایک ایسا فلیگ شپ انیشیٹو ہے، ون ونڈو آپریشن. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، ابھی ایگری مال کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے مڈ جنوری میں باقاعدہ لانچنگ سیرمنی کرنی ہے، لیکن آج 4 ایگری مال ملتان، سائیوال، بہاولپور، سرگودا کے اندر ایکٹیو ہے، اور آج کے دن تک چند ہفتوں میں وہ تقریباً 150 ملین کی سیل کر چکے ہیں. ابھی لانچ نہیں ہوا، 150 ملین کی وہاں سے سیڈ، پیسٹیسائڈ، فرٹیلائزر کی سیل ہو چکی ہے. ایک چھت کے نیچے آپ کو پیلرا ملے گا اپنی فرد لینے کے لیے، اپنا انتقال کرنے کے لیے، اریگیشن کا دفتر ملے گا، بی او پی ملے گا، عسکری بینک ملے گا، لائف سٹاک کا دفتر ملے گا، مشینری ملے گی، رینٹل ملے گی، سیڈ ملے گا، فرٹیلائزر ملے گا. اور یہ ہے ہمارا ایگری مال جو مریم نواز شریف صاحبہ نے ابھی 4 بنائے، اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ جانا چاہیں تو میں آپ کو وہاں لے جا سکتا ہوں. اور نیکسٹ فیز میں ہم 10 بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ اتنا بڑا انیشیٹو ہے اور اتنی اس کی اپریسیشن ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو کاشتکار کس لحاظ کس طرح خوش ہوتے ہیں. ہارٹیکلچر یٹ another ویری پرائم آپ کی پتوں کی پھولوں کی انڈسٹری ہے پوری. ان کے لیے ایک باقاعدہ ان کو ہم نے بلایا، ہم نے ان سے کہا کہ محکمہ زراعت آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. ان کے لیے ایک ہم سینٹر آف ایکسلنس بنا رہے ہیں جس کے اندر ریسرچ ہوگی جو اس کو ہیلپ کرے گی. یہ ان کی ڈیمانڈ پہ بن رہا ہے اور پتوں کی کے اندر اسی فائنینشیل ایئر میں بننے جا رہا ہے. ایگریکلچر ایکسٹینشن کو مضبوط کر رہے ہیں کہ کوئی بھی فارمر
اپنا سوئل کا سیمپل، پانی کا سیمپل لے کر لاہور نہ آئے، بلکہ اپنے گاؤں میں بیٹھے فون کرے. ہماری سوئل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ موبائل لیبز ادھر جائیں گی، ادھر ٹیسٹ کریں گی، ادھر ریزلٹ دیں گی اور بتائیں گی کہ بور کہاں ہونا ہے، کھاد کتنی لگنی ہے. مینگو اور ڈیٹ پام ہمارا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں فروٹس ہیں اس کے اوپر، اور سٹرس کے اوپر تو بہت ریپڈلی کام شروع ہو چکا ہوا ہے. سٹرس کے اندر اگر آپ سرگودا جائیں، ہمارے سرٹیفائڈ سیڈ کے لیے کام شروع ہو چکا ہے. اسی طرح ہم مینگو اور ڈیٹ پام کے لیے کر رہے ہیں. پوٹوہار پلان، پوٹوہار ایک ایسا ریجن تھا، اگلے اے ڈی پی کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم تھل ریجن کا بھی پلان لے کر آئیں گے، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا. پوٹوہار ریجن ایک ایسا ریجن تھا جہاں پہ زراعت کو امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی. 7 ارب روپے کا ایک پلان جس کے اندر ہم 4500 ایکڑ بیرن زمین کو قابل کاشت بنائیں گے، جس کے اندر اولیو ایریا بڑھائیں گے، اولیو ایکسٹریکشن پلانٹس مزید لگائیں گے، جنجر کو پہلی دفعہ انٹروڈیوس کریں گے، منی ڈیمز بنائیں گے، اور کئی منی ڈیمز جو بنے ہوئے ہیں ان کے لیے واٹر کورسز کی لائننگ کر کے رقبوں تک پانی پہنچائیں گے. تو میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ اسی طریقے سے آپ کا لائف سٹاک سیکٹر جو ہے، لائف سٹاک سیکٹر کے اندر آپ کی گورنمنٹ جو ہے 3 چیزوں پر کام کر رہی ہے. سب سے پہلے ڈیزیز کنٹرول. ابھی تک پنجاب میں ایک شیخو پورہ میں کمپارٹمنٹ ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ بنا ہے، اور اس سال ہم نے 5 بنانے تھے. جب ہم نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ فلوٹ کیا تو ہمیں 15 کمپنیز نے اپروچ کیا، جس کے اندر سے 8 کوالیفائی کیے، اور ہم نے اس سال سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ کی کہ ہم 5 نہیں 8 کمپارٹمنٹس بنانے جائیں گے. مطلب کہ 8 کمپارٹمنٹس کا مطلب ہے کہ وہاں کی ڈیری، وہاں کا فیٹنگ فارم، وہاں کا میٹ چائنا کے اندر جا سکے گا. ہر ٹرانسفارمیشن آپ کی بریڈز ڈیٹیریٹ کر رہی ہیں، ملک ایوریجز گر رہی ہیں، میٹ بریڈز نہیں ہیں. ہم نے جی سی ایل آئی کے ساتھ مل کر ہم نے ٹاپ کلاس جو سیمنز ہیں، برامن کا سیمن، ہولسٹین فریزین کا سیمن. برامن کا سیمن 500 روپے کا فارمر کو ملے گا، ہولسٹین فریزین کا سیمن 150 روپے کا ملے گا، اور سیکس سیمن ہولسٹین فریزین کا جو کہ 20-20 ہزار کا ہوتا ہے وہ 2000 ملے گا ٹاپ کوالٹی کا. لائف سٹاک کارڈ ابھی تک ہم 10 ارب روپیہ لائف سٹاک فارمرز کو دے چکے ہیں، اور اس میں کوئی کولیٹرل نہیں ہے. کسان کارڈ میں تو زمین ہے، اس کے اندر جانور موویبل ایسٹ ہے، اور اس کی الحمدللہ 98% ریکوری ہے. یہ ہے چیف منسٹر مریم نواز شریف کے وہ ریفارمز جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ میں کیے جا رہے ہیں، اور مجھے اس پہ قوی یقین ہے کہ اگلے 2 سال کے اندر آپ کو زراعت کا ایک نیا رنگ پنجاب میں نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. ایک بات جو ایگریکلچر منسٹر خود بھول گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس دفعہ سیڈ کی جو ایک تھیلا ہے اس کے اوپر 500 روپیز، مجھے بھی زبانی یاد ہوگی اب ایگریکلچر جتنی ہمیں کرمانی صاحب پڑھاتے ہیں سارا وقت میٹنگ میں بیٹھ کے، تو 500 روپے جو ہے وہ سبسڈی چیف منسٹر صاحبہ نے ہر بیگ کے اوپر جو ہے وہ کاشتکار کو دی ہے. اور اس کے بعد میں اس پہ بڑی مہربانی منسٹر انفارمیشن کی، وہ بتانے کو اتنا کچھ ہے کہ وہ کئی چیزیں مس ہو جاتی ہیں. جب ویٹ سوئنگ کی بات ہوئی تو ہم نے تمام پرائیویٹ سیکٹر کو بلایا، پرائیویٹ سیکٹر کو بلا کر ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں ویٹ سیڈ کے اوپر بتائیں. انہوں نے اپنا ایک ریٹ دیا، ہم نے سیڈ کارپوریشن کو بلا کر 5500 کا ریٹ نکالا، 500 روپے کی گورنمنٹ کی سبسڈی ڈالی، اور آج گندم کی کاشت کے اندر یہ ایسے نہیں 27% زیادہ سرٹیفائڈ سیڈ کا استعمال ہوا. سیڈ کارپوریشن کا سیڈ پچھلے سال جو کہ 50% بکا تھا، اس سال نومبر کے مہینے میں 100% بک گیا، اور پورے پنجاب کے اندر 5500 سے بلو آپ کا سرٹیفائڈ سیڈ بکتا رہا. یہ بتا دیں کہ آپ یہ تمام انیشیٹو گنوا دیا، آپ نے کہا کہ بڑا زبردست زراعت کے شعبے میں موجودہ حکومت نے اقدامات کیے جس سے نہ صرف زراعت میں بہتری آئی ہے بلکہ سموگ کی شدت میں بھی کمی آئی ہے. اب یہ بتا دیں کہ اس سے اگلا جو مرحلہ ہے فی ایکڑ پیداوار کو بڑھانے کا، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب جیسا ملک جہاں کبھی سنا نہیں تھا کہ کاشت ہوتی ہے، وہاں پر 95 من فی ایکڑ پیداوار کی کاشت ہے. کس فصل کی بات کریں؟ گندم کی بات کریں. اچھا، اس کے علاوہ دیگر فصلوں کی بات